ہاں السلام علیکم. آج وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک ایسا بیان دیا کہ اس کی جو ورڈنگ تھی، خاص طور پہ صرف ورڈنگ سن کے بڑا ہی افسوس ہوا کہ یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں اور اس طرح کا بیان دے رہے ہیں. خیر انہوں نے کہا یہ شخص جو ہے عمران خان کی طرف اشارہ کر کے یہ جیل میں ایسے رہ رہا ہے جیسے نانی کے گھر رہ رہا ہو. اس کو ٹی وی چینلز نے بڑا جو ہے نا وہ تھوڑا سا شوگر کوٹ کر کے ننہال گیا ہو اس طرح کر کے اس کو انہوں نے چلایا. خیر وہاں سے مجھے یاد آ گیا بڑی مواصلت ہے اس وقت جس طرح سے عمران خان کو جیل میں رکھا گیا ہے اس میں اور جس طرح سے ذوالفقار علی بھٹو کو یا فیض احمد فیض کو رکھا گیا تھا. مماثلت ان ہستیوں کے، ان شخصیتوں کے جیل رہنے میں نہیں ہے، ان کو جنہوں نے جیل میں رکھا ہوا ہے ان کی سوچ میں مماثلت ہے. تو بتانے کا مقصد یہ کہ فیض احمد فیض سے آپ سٹارٹ کر لیجئے، ذوالفقار علی بھٹو تک آئیے، نواز شریف کو بیچ میں سے سکپ کر دیں کیونکہ وہ آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ میں ان کا نام بیچ میں کیوں نہیں لے رہا. اور پھر اب اس عمران خان والا معاملہ آ گیا. صورتحال اس وقت جیل کے اندر یہ ہے کہ جو وکلاء کی ٹیم جاتی ہے وہ اب کسی کا بھی قانونی رائٹ ہے کہ وہ اپنے لائر سے ملاقات کر سکتا ہے. اپنے مزید کیسز ہیں یا جس کیس میں کوئی بندہ جیل کے اندر ہے اس کے حوالے سے کوئی نوٹس لکھوانے ہیں یا کوئی سجیشن دینی ہے یا کوئی انسٹرکشن دینی ہے، بٹ کاپی پینسل، ایک سادہ کاغذ اور ایک قلم تک کی اجازت نہیں ہوتی. جو لوگ باہر سے جاتے ہیں ملاقات کرنے، نہ ان کو اور نہ ہی عمران خان صاحب کو وہاں پر کسی بھی قسم کا کاغذ یا قلم دیا جاتا ہے. کتابیں آپ کو یاد ہوگا ان کے وکیل وکلاء کی جو ٹیم ہے وہ کافی ساری کتابیں ان کو دے آئے تھے وہاں پہ. بعد میں وہ بتاتے بھی رہتے ہیں جب ملاقات ہوتی ہے جرنلسٹ کے ساتھ آن ڈفرینٹ ہیئرنگز کہ بکس بہت پڑھ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ ٹائم بہت ہوتا ہے جیل کے اندر، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہی از ناٹ الاؤڈ ٹو رائٹ اینی تھنگ. لکھنے کی ان کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے نا ایک کتاب لکھی تھی جیل میں، اس کا نام تھا اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر میں قتل کر دیا جاؤں. اور ابھی پچھلے دنوں فیصلہ ہوا ہے کہ وہ ایک قتل تھا، وہ عدالتی قتل تھا. آج جا کے کتنے سالوں کے بعد، دہائیوں کے بعد اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کی سپریم کورٹ نے. خیر پورا تو ابھی بھی نہیں کیا انہوں نے درست سب معاملے کو. اور یہ کیا بات ہوئی کہ مطلب کوئی بندہ مر جائے تو اس کے بعد اس کو انصاف دو، اور دوسری جگہ پہ مشرف والا معاملہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ بندہ مر گیا تو اس کے بعد اس کو سزا دے دو، نکال کے اس کو اتنی دفعہ ٹانگو. بھائی جب زندہ ہیں لوگ اس وقت انصاف ملنا چاہیے، سزا ہو یا بری ہو. خیر اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی نہیں ملتا ہوتا تھا جیل کے اندر، نہ پین تھا نہ پینسل تھا. وہ سگریٹ کی پنیوں کے اوپر، یہ اعتزاز احسن صاحب بتاتے ہیں کہ وہ سگریٹ کی پنی، سگریٹ پیتے تھے وہ اسموکر، تو یا پھر وہاں پہ جو قیدیوں کے پاس ہوتے تھے اس پنی کے اوپر وہ تحریر لکھ کے وہ باہر بھجوایا کرتے تھے. تو وہ جو تحریر باہر آتی تھی وہ کتاب ہے اف آئی ایم اسیسینیٹڈ، اگر میں قتل کر دیا جاؤں. فیض احمد فیض صاحب کا بھی یہی معاملہ تھا. فیض احمد فیض صاحب نے اپنے جو ان کا ایک شعری مجموعہ جو ہے میرا خیال ہے دست صبا ہے، وہ انہوں نے جیل میں لکھا تھا اور وہ اسی طرح سے باہر پہنچایا تھا. جیل میں ان کو اجازت نہیں تھی کہ کچھ لکھا جائے. اب جو سوچ یہاں پہ یکساں ہے، جو ایک جیسی سوچ ہے، وہ ان لوگوں کی ہے جو جیل میں رکھتے ہیں. فیض احمد فیض پر الزام کیا تھا؟ فیض احمد فیض پر یہ الزام تھا کہ یہاں پہ تختہ الٹانے کی کوشش کی ہے. ایک راول پنڈی سازش کیس تھا، وہی سازش، وہ بعد میں اس میں سے بری ہو گئے لیکن جیل میں رہنا پڑا. اس وقت سازش بنا دی تھی کہ یہ سازش کے تحت جو ہے نا انہوں نے تل پٹ کرنے کی کوشش کی ہے نظام کو. اس کی ڈیٹیل میں پھر کبھی جائیں گے، لیکن معاملہ وہی تھا. بھٹو صاحب کے خلاف معاملہ کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہی کہ ہی واز اے پاپولر لیڈر. اور ایٹ دا ویری سیم ٹائم بھٹو صاحب کو تو سزا اس چیز کی ملی کہ پاکستان کا ایٹامک پروگرام شروع کیا، مسلم ممالک کو اکٹھا کیا، اور ظاہر ہے کہ اس کی پھر ان کو سزا ملنی تھی. اور عمران خان صاحب بھی ابھی پچھلے دنوں ایک پرانا کلپ، ابھی 3 دن پہلے ورلڈ ڈے اگینسٹ اسلاموفوبیا تھا، تو وہ ایک پرانا کلپ زیر گردش تھا. وہ ایک انٹرویو انہوں نے دیا تھا اپنے مطلب گرفتار ہونے سے کچھ دن پہلے، جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ اسلاموفوبیا کے حوالے سے وین ہی واز ایک کانفرنس ہو رہی تھی، بلکہ OIC کی کانفرنس ہو رہی تھی، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کی. تو وہاں پہ ایک مڈل ایسٹرن حکمران، ایک لیڈر کیم ٹو ہم. انہوں نے کہا کہ میں ملک کا نام نہیں بتاتا، لیکن اس نے آ کے مجھے کہا کہ یار یہ تو پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کسی مسلمان نے نبی کریم کی تعظیم کے لیے آواز اٹھائی ہے اور اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو یہ تو تمہیں نہیں پتا کہ یہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں. دیٹ از واٹ وی آر سینگ اپیرنٹلی. وہی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس وقت معاملہ وہاں پہ چل کیا رہا ہے. اور پھر اگین بات یہ ہو رہی تھی کہ کاغذ قلم تک نہیں ہے. اور کاغذ قلم اس وجہ سے نہیں کہ اب ایک تو بیسک آپ کی رائٹ ہے کہ آپ کے پاس کاغذ قلم ہونا چاہیے، لیکن اس کے علاوہ ویسے بڑے خوف زدہ، ڈرے ہوئے کہ کہیں ان کی وجہ سے جو بندہ ایسا ہو جس کے ساتھ عوام ہو، تو وہ ڈر بہت زیادہ ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ یار کہیں مزید معاملات جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھ سے معاملے نہیں نکلنے چاہیے. انجام کیا ہوا وہ میں آپ پہ چھوڑ دیتا ہوں، پہلے والی ہستیوں کا جنہوں نے وہ پہلے والے معاملات رکھے. خیر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جناب
دیسی مرغا, یہ پرانی بات ہو گئی ہے. ابھی خواجہ آصف نے ابھی تو بات نہیں کی, لیکن وہ حوالہ اسی چیز کا دے رہے تھے جب وہ کہہ رہے تھے کہ نانی دے کار رہ رہا. وہ دیسی مرغا, اس کی اسٹوری بڑے مزے کی ہے, وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ جب اس سے پہلے اٹک جیل میں تھے تو وہاں پہ ایک جو سنتری تھا, وہ جو ڈیوٹی پہ مامور تھا, اس نے ایک دن خان صاحب کو کہا کہ خان صاحب میں, بیگم میری جو ہے نا وہ آپ کی بڑی فین ہے اور وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ اگر انکار نہ کریں تو میں آپ کے لیے نا دیسی مرغا بنا کے لانا چاہتا ہوں, تو آپ وہ کھائیں, میں نے سنا ہے آپ کو پسند بھی ہے. تو وہ خان صاحب آگے سے بادشاہ آدمی, خان صاحب نے کہا جی ہاں جی لے آئے. اب وہ بندہ لے بھی آیا, وہ لایا اور لا کے وہ خان صاحب نے کھا بھی لیا. اور اس کے بعد جب جیل حکام کو پتہ چلا تو اس وقت خیر جیلر نے, جو انفارمیشن میری ہے, انہوں نے جا کے انہوں نے کہا خدا کا خوف کریں بھائی یار. خیر لوگ بھی ہیڈز ور رولڈ, لوگوں کو بھی نکالا گیا, لیکن اس میں بڑا سیریس کنسرن تھا کہ کچھ بھی لے کے آ سکتا تھا وہ بندہ, اور پھر خدا نہ خواستہ آگے معاملہ کیا بنتا. لیکن وہ ہوا کیا کہ وہ ایک, چونکہ یہ پتہ چلا کہ وہ مرغے پہ کچھ, دیسی مرغے پہ کچھ معاملہ ہوا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ جناب انہوں نے نکال لی کہ دیسی مرغے مل رہے ہیں. وہ والا معاملہ نہیں ہے, سیل کے اندر کیمرے لگے ہوئے ہیں, یہ نانی کا گھر ہے. اور ابھی ریسنٹ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ایک دیر از اے فرینڈ, ہی ورکس ود ورلڈ بینک کے ساتھ کام کرتے ہیں, اور وہ ایک کتاب ہے, بڑی زبردست کتاب ہے, اور وہ بیسکلی اسی چیز کے اوپر ہے کہ کانفلکٹ آ جائے جہاں پہ, اور جہاں پہ جس کو اردو میں مشکل ورڈ ہے قطبیت, انگریزی میں بھی خیر مشکل ہی ہوگا اس کو سمجھانا کیسے, کہ مطلب ہر بندہ صرف اپنی بات منوانا چاہ رہا ہو تو پولیٹیکلی اس کو حل کیسے کرتے ہیں. وہ بک اس چیز کے اوپر ہے. وہ بھجوانا چاہ رہے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ خان صاحب پڑھیں, ہی از اے نیشنل لیڈر, تو وہ نکلیں کلیش سے اور اس طرح کی سیاست سے, یہ ان کا خیال تھا. اینی ویز انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے بہت دفعہ لکھا ہے جیلر اڈیالہ کو, اس وقت جہاں پہ عمران خان قید ہے, اور وہ آگے سے کہتا جی اجازت ہی نہیں, ہم خط ہی نہیں ڈلیور کر سکتے, جو کہ جیل مینول کے مطابق, قوانین کے مطابق روک ہی نہیں سکتا جیلر, لیکن خط بھی نہیں وہاں پہ جا سکتے. وہ کتاب اس نے بندے نے بھیجنی تھی. ابھی ریسنٹ معاملہ کیا ہوا, میں نے کہا جی آپ کتاب مجھے دے دیں, میں ان کی وکلا ٹیم سے بات کرتا ہوں اور ان کے تھرو ہم بک بھجوا دیتے ہیں. اچھی بک ہے تو اچھی, اور خان صاحب کے پاس ٹائم بھی ہے, وہ پڑھ بھی رہے ہیں تو وہ دیکھ لیں گے. تو انہوں نے وہ بک مجھے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو دے جاتا ہوں. اور اس کے بعد میں نے ان سے پوچھا, وکلا ٹیم والوں کو پہلے بھی بات ہو گئی تھی, میں نے کہا کس دن آپ کو دے دوں, آپ آگے جا کے ان کو دے دوں. انہوں نے کہا جی معاملہ یہ ہے کہ وہ تو اب بکس کی بھی جو ہے نا وہ بہت کیا اس کو کہنا چاہیے, مطلب ویٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں. اس کے چھان پٹک کے بعد اندر کانٹینٹ کیا ہے یہ بھی انہوں نے دیکھنا ہے اب, کہ وہ بک اندر جائے یا نہ جائے. کہ جیل کے اندر بندہ ہے تو اس کو بک جو ہے وہ بھیجنی ہے کہ نہیں بھیجنی. ایک وہ جج صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم نے ہر طرح کی سہولت فراہم کی, ہم نے سائیکل دے دی, وہاں پہ ایکسرسائز کرنے کو سائیکل دی تھی. اس کے اندر بھی ایک, یہ نانی کا گھر تھا بائی دا وے, میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خواجہ آصف صاحب جو بات کر رہے تھے, اور زیب نہیں دیتا ایک پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کو اس طرح کی بات کرنا ہے. لیکن وہ جو سائیکل والی بات تھی وہ کس وجہ سے جی, ورزش کرنی ہے وہاں پہ عمران خان صاحب نے. وہ 73-74 سال کا ایک بندہ ہے, وہ جوانوں سے زیادہ ورزش کرتا ہے وہاں پہ, اور یہ اس کو کہا کرتے تھے کہ یہ نشہ کرتا ہے, یہ کوکین اور پتہ نہیں کون کون سے نشوں کے الزام, ہیروئن, پتہ نہیں کیا کیا الزام اس کے اوپر لگایا کرتے تھے. آج کسی کو اتنی شرم بھی نہیں ہے کہ اس کی معافی مانگ لے, کہ آپ کی کسٹڈی میں ہے, آپ تو بڑی اچھی طرح سے اسٹول ٹیسٹ کر سکتے ہیں, یورین ٹیسٹ کر سکتے ہیں, بلڈ ٹیسٹ کر سکتے ہیں, وچ ایور ٹیسٹ یو وانٹ ٹو یو کین, اور اس کے بعد آپ رزلٹ دے سکتے ہیں. لیکن نہیں, وہ شرم ہو کوئی کسی میں تو کوئی معافی مانگے نا. وہ سائبر کرائم سے مجھے یہ بات اصل میں یاد آئی تھی کہ شرم والی کیا, وہ کل معاملہ تھا کہ جناب وہ ہیلی کاپٹر ہی تھا, اسی کے اوپر الٹا پڑ گیا کہ جناب ہیلی کاپٹر خود ہی جہاز بنا دیا جو جہاز نہیں تھا. خیر کل کی بات کل پہ رہی, لیکن سائبر کرائم اس طرح کی چیزوں پہ لگنا چاہیے. وہ جنہوں نے پرانی وہ باتیں کی تھی ان کے اوپر لگائیں سائبر کرائم, جو کہتے تھے نشئی ہے اور لغو قسم کی باتیں, ذاتیات پہ اترنے کی باتیں بغیر کسی ثبوت کے. اور اب تو خیر ثبوت یہ خود بھی لا سکتے تھے, لیکن وہ پتہ تو ان کو ہے کہ وہ جھوٹ پھیلا رہے تھے. اس وقت ان پہ کسی نے سائبر کرائم نہیں لگایا. تازہ ویسے سائبر کرائم سے مجھے واقعہ ایک اور یاد آ گیا. وہ ایک مشہور اینکر ہیں ہماری رابعہ انم صاحبہ, وہ پی ٹی وی کے اوپر مارننگ شو کر رہی ہیں, مارننگ شو یا رمضان ٹرانسمیشن کر رہی ہیں. اب وہ چونکہ شاید کہیں پہ ان کے کانٹینٹ سے کہیں پہ لگا کہ ان کا ٹلٹ کہیں پی ٹی آئی کی طرف ہے, وہ پوری پی ایم ایل این یک زبان ہو کے ان کے پیچھے لٹھ لے کے چڑھ گئی ہے, اور ایسے سے گھٹیا الفاظ اور القابات استعمال کیے جا رہے ہیں, ایسی ایسی گھٹیا باتیں ان کے بارے میں پھیلائی جا رہی ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے. اچھا پہلے وہ اپنے منسٹر کو پڑ گیا تھا تارڑ کو کہ اس کو نکالیں جی فلانا, یہ ورڈ کیا یوز کرتے ہیں جو وہ مطلب یہ اس سے بھی گھٹیا ورڈ ہے, مطلب نام ورڈ منہ سے نکالتے ہوئے شرم آتی ہے. وہ جو یوتھیا کہتے ہیں یا عمرانڈو کہتے ہیں, کس کو نہیں پتا. اور یہ وہ الفاظ ہیں, مریم نواز صاحبہ اپنے منہ سے ایک جلسے میں کہہ چکی ہیں کہ سارا پاکستان یوتھیا نہیں ہے. عمرانڈو جس نے لکھا ہوتا ہے اس کو وہ ری ٹویٹ کر دیتی ہیں. مطلب اس طرح کی وہ لینگویج تو وہاں سے چل رہی ہوتی ہے, تو پھر آگے بندہ کسی سے کیا امید رکھے.
ایک اکاؤنٹ ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک پہلی بات تو فیک پوسٹ, کسی عورت کی عزت اچھالنا, اس پر حملہ کرنا. ایک صاحب کہہ رہے ہیں یوتھن, لفظ آپ دیکھیں کتنا گھٹیا لفظ ہے, صوتی اعتبار سے سنے تو کراہت آتی ہے اس سے کہ یہ کیا لفظ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. خیر اینی ویز, اکاؤنٹس ایک تو میں ابھی آپ کو ویسے سامنے دکھا دیتا ہوں. یہ وہ اکاؤنٹ جناب کے جس نے ایک فیک, ایک گھٹیا کسی کہیں سے کسی فحش فلم کا ایک کچھ سین کاٹ کے اور ساتھ ان کی رابعہ انعم کی تصویر جوڑ کے اور یہ ٹویٹ کر دی اور یہ بکواسیات لکھی جناب کہ ان کو نکالا جائے نوکری سے. جو بھی تکلیف ہوئی ہے کہ کہیں پہ ایک دفعہ کہیں پہ بیچاری نے پی ٹی وی کے اوپر اس رمضان ٹرانسمیشن میں کہیں عمران خان کی تعریف کر دی ہوگی, اور یہ ایسا فسطائی مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ایک دو باتیں برداشت نہیں کر رہا. وہ ٹی وی دیکھ کے وہ اپنے وزیر کے پیچھے پڑ گئے کہ اس کو نکال دیں آپ نوکری سے, کھڑے پیروں پہ نکال دیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جس اکاؤنٹ نے گھٹیا الزام اور جھوٹ بہتان لگایا ایک شریف لڑکی پر, ایک عام مطلب ایک اینکر پر جو اپنی جاب کر رہی ہے, ہی از بینگ فالوڈ بائی مریم نواز ٹویٹر کے اوپر. اس کو مریم نواز صاحبہ فالو کرتی ہیں اس بندے کو, اور اس کی لو گوئی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اس اکاؤنٹ کے اوپر جا کے. اس طرح کے سینکڑوں اکاؤنٹ ہیں جو میں اس پہ ایک ٹوٹل اس کے اوپر ایک ولاگ ہو سکتا ہے کہ صرف اکاؤنٹ سے اکاؤنٹ اور کس اکاؤنٹ نے کیا گھٹیا بات کی اور اس اکاؤنٹ کو مریم نواز صاحبہ نے کتنی دفعہ ری ٹویٹ کیا اور وہ کتنا اس کو فالو کرتی ہیں. صرف اس کے اوپر میرا خیال ہے کوئی ولاگ تو نہیں, ایک پوری کوئی سیریز ہی بنے گی, ڈاکیومنٹری بڑی بنے گی, کم از کم میرا خیال ہے وہ گھنٹہ ڈیڑھ تو لگ جائے گا صرف موٹے موٹے نام بتانے کے اندر بھی. تو معاملہ یہاں پہ یہ ہے, یہاں پہ پتہ نہیں کون اب سائبر کرائم یوز کرے گا, سائبر کرائم لاز یہاں پہ حرکت میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. وہ تو خیر میں نے کل بھی بات کی تھی کہ مسئلہ ان کا صرف یہ ہے, غصہ صرف وہ ہے کہ اپنی جاب چونکہ ٹھیک طرح سے نہیں ہو رہی. وہ عظمہ بخاری صاحبہ کل جنہوں نے بات کی تھی, وہ ایک پروگرام کے اندر انہوں نے تو گالیاں تک نکال دیں, اب مطلب باقاعدہ غصے میں آ کے گالیاں نکال دیں. پہلے واتر کاظمی صاحب کو انہوں نے مطلب کسی کو ان کا بڑا باپ ہونے کا تانا دے دیا کہ یہ تمہارا باپ تھا. بات کرنے والی نہیں, یہ گالی دینا ہوتا ہے کسی کو. یہ باپ کسی اور بندے کے ساتھ اس کی ولدیت منسوب کرنا, یہ گالی دینا ہوتا ہے. اور اس پر انہوں نے تھوڑا سا جب احتجاج ریکارڈ کرانے کی کوشش کی, بیچ میں شعیب شاہین صاحب تھے اور اس کے بعد عظمہ بخاری صاحبہ نے جو کہ پنجاب کی وزیر اطلاعات ہیں, بہرحال انہوں نے گالم گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیا. مجھے تو فیاض چوہان صاحب یاد آ گئے, ہم ان پہ بھی تنقید کیا کرتے تھے اور ان پر یہی تنقید ہوتی تھی کہ یہ کیوں لگایا ہوا ہے ان کو, اور بیچ میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہٹا بھی دیا گیا. تو انجام یاد رکھنا چاہیے فیاض الحسن چوہان جیسے لوگوں کا, اور وہ اسی طرح کی حرکتیں کرتا تھا اور لوگوں نے کیسا ریجیکٹ کیا, مطلب ایک عبرت کا نشان بن کے رہ گیا. بٹ اینی ویز کیا کہا جا سکتا ہے, یہ تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ جہاں پہ آپ چلیں الیکٹ ہو کے آئے ہوں, تو الیکٹ بھی نہیں ہو کے آئے اور آگے ہیں ڈائریکٹ ایک ریزروڈ سیٹ کے اوپر. اور پھر رسپانسبلٹی کس چیز کی ہے, اطلاعات کی, کیونکہ ایک بندے کو جب اندازہ ہی نہیں ہے کہ کل کو میں نے عوام میں جانا ہے اور وہاں پہ جا کے میں نے فیس کرنا ہے, اور جو کہ اسے پتا ہے کہ مجھے فیس نہیں کرنا پڑے گا کسی اسپیشل سیٹ کے اوپر, مجھے اس طرح کی پوزیشن پہ لگا دیا جائے گا کیونکہ میں بولتا بہت اچھا ہوں اپنے خیال میں. یہی خیال فیاض الحسن چوہان کا بھی تھا اور باقی لوگوں کا بھی تھا. میں آئی وونٹ میک اینی بونز اباؤٹ دیٹ, جو معاملہ تھا وہ اس طرح سے تھا, اور ان کے ساتھ ان سب کا کیا انجام ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو لیکن آخری بات پھر وہی ہے, یہ تو بندہ وہاں پہ بات کرے نا جہاں پہ ہو آپ کو کہ یار اس کو سمجھائے فلانا. جو نظر آ رہا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک اکاؤنٹ کو مریم نواز صاحبہ, اور کیا گھٹیا ترین بات وہ بندہ کر رہا ہے, اور وہ اس کو فالو کرتی ہیں. فالو وہ انہیں کو کرتی ہیں جن کی باتیں ان کو اچھی لگتی ہیں, اور گاہے وہ ہر ایک کو ری ٹویٹ وغیرہ کرتی رہتی ہیں. تو جہاں پہ پھر اس طرح کی اپروچ ہو, اس طرح کی سوچ ہو, اور اس طرح کے اکاؤنٹس کو, اس طرح کی زبان بولنے والوں کو, اور اس طرح کے بہتان اور گالیاں نکالنے والے لوگوں کو فالو کیا جاتا ہو, تو پھر آپ نیچے کسی سے کیا ہی امید رکھ سکتے ہیں. وہاں پہ تو پھر شاید انعام ملتا ہوگا اس طرح کی باتیں کرنے کا, لائیو ٹی وی شوز میں بیٹھ کے گالیاں دینے کا. یہی کہا جا سکتا ہے اس سب معاملے کے اوپر. بال خیر یہ ایسے ہی چلے گا. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.